قرآن کریم کا نزول عام طور سے پہلی 2 صورتوں کے تحت ہوتا تھا، یعنی یا تو حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آ کر آپ کو قرآن کریم سناتے تھے، یا آپ کو گھنٹیوں کی سی آواز آتی تھی، یعنی فرشتہ آپ کے سامنے نہیں آتا تھا، لیکن جو کچھ قرآن کی آیات نازل ہونی ہوتی تھی وہ آپ کو ایک آواز کی شکل میں آپ کو سنائی دیتی تھی، جس کے لیے آپ نے پہلے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے گھنٹیوں کی سی آواز آتی ہے۔ بہرحال اس طرح 23 سال تک قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ جاری ہوا۔ یہ بات تو اکثر و بیشتر مسلمانوں کو معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم نازل ہونے کا سلسلہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے غار حرا میں شروع ہوا، جہاں آپ بکثرت عبادت کی غرض سے اعتکاف کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ وہیں پر سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس پہلی وحی لے کر آئے، اور یہ پہلی وحی 30ویں پارے کی سورہ علق میں پہلی 5 آیتیں ہیں، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیتوں سے قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، اور پھر وقتاً فوقتاً قرآن کریم کی مختلف آیتیں اور بعض اوقات پوری صورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 23 سال کی مدت میں آپ کے پاس قرآن کریم کا مکمل نزول ہو گیا۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق سی۔ البتہ سب سے آخری آیت کون سی ہے، اس میں روایتیں مختلف ہیں۔ بہرحال جب بھی قرآن کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا یا اس کی کچھ آیتیں آپ پر بطور وحی نازل کی جاتی، تو اس وقت آپ صحابہ کرام میں سے کسی کو بلوا کر اس کو ضبط تحریر میں لے آتے تھے۔ یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے یہ معجزہ ظاہر کرانا تھا کہ ایک طرف آپ امی ہیں، لکھتے پڑھتے نہیں ہیں، اور دوسری طرف آپ کی زبان مبارک پر ایسا کلام جاری ہو رہا ہے جس کے آگے عربوں کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے، اور پھر وہ کلام آپ کے حافظے میں اس طرح محفوظ ہو گیا کہ آپ کو کبھی اس سلسلے میں بھول پیش نہیں آئی۔ تو اس سے دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ یہ خود آپ کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ اس غرض کے لیے آپ کو امی رکھا گیا تھا، یعنی آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، لیکن جب قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ صحابہ کرام میں سے کسی کو بلا کر اس کو جتنا حصہ نازل ہوا ہے وہ لکھوا دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر خاص طور پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی تھی، اور آپ کے جسم مبارک پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں کسی جانور کے مونڈھے کی ہڈی یا کسی اور چیز کا کوئی ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا، آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا،
یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ فرماتے پڑھو، میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی فروگزاشت ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی اور بہت سے صحابہ وہی لکھنے کے فرائض انجام دیتے تھے، جن میں حضرات خلفائے راشدین، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس، حضرت ابان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ حضرات بطور خاص قابل ذکر ہیں جن کو آپ وقتاً فوقتاً بلا کر نازل ہونے والی وحی لکھوایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ وہی لکھنے والے کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کم یاب تھا، اس لیے قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں پر، چمڑوں کے پارچوں پر، کھجور کی شاخوں پر، بانس کے ٹکڑوں پر، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جایا کرتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے۔ اس طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق تحریروں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام اپنی یادداشت کے لیے قرآن کریم کی آیتیں اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے بالکل ابتدائی عہد سے جاری ہو چکا تھا، جیسا کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن حضرت اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید نے ایک صحیفے میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں جو سورہ طٰہٰ پر مشتمل تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پڑھا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر لکھی ہوئی ہے، کوئی درخت کے پتے پر لکھی ہوئی ہے، کوئی ہڈی پر، یا وہ مکمل نسخے نہیں تھے۔ کسی صحابی کے پاس ایک صورت لکھی تھی، کسی کے پاس 10-5 صورتیں لکھی ہوئی تھیں، اور کسی کے پاس صرف چند آیتیں تھیں، اور بعض صحابہ کے پاس آیتوں کے ساتھ اس کی تفسیر بھی لکھی ہوئی تھی۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ نسخے جو متفرق طور پر تیار ہوئے تھے یہ کوئی اجنبی قسم کے نسخے تھے۔ واقع یہ ہے کہ عرب میں سب سے زیادہ بھروسہ اپنے حافظے پر کیا جاتا تھا، اور جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے پڑھ کر سناتے، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتے اور سکھاتے، اور لوگوں کو اس کو یاد کرنے کی ترغیب بھی دیتے۔ نتیجہ یہ کہ صحابہ کرام ان آیتوں کو اچھی طرح یاد کرتے تھے، اور یاد کرنے کو پختہ کرنے کے لیے ایک مسلسل سلسلہ یہ تھا کہ نمازوں کے اندر ان کی تلاوت کی جاتی تھی، اور صحابہ کرام میں اس شخص کو بڑا صاحب منصب، بڑا صاحب وسیلہ سمجھا جاتا تھا، افضل سمجھا جاتا تھا، جو جتنا زیادہ قرآن کریم اس کو یاد ہو اتنا ہی اس کو
اپنے معاشرے میں فضیلت حاصل ہوتی تھی، لہذا صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کو محفوظ کرنے کی فکر میں رہتے تھے، یہاں تک کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ اسے انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے، اور مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمانا پڑی کہ اپنی آوازیں پس کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔ اس طرح صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے الفاظ کو بھی پڑھتے تھے، اس کے معنی بھی سیکھتے تھے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سیکھتے تھے، اور اس طرح صحابہ کرام میں بہت بڑی جماعت ایسے حضرات کی تھی جو پورے قرآن کے حافظ تھے، لہذا ایک طرف قرآن کریم حافظوں میں محفوظ تھا اور دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی آیتیں ایک متفرق نسخے کی شکل میں موجود تھی۔ بہت سے صحابہ کرام کے پاس خود ان کے اپنے مجموعے لکھے ہوئے موجود تھے، لیکن جب نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو یکجا کر کے محفوظ کر دیا جائے، ایک کتابی شکل میں محفوظ کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ کارنامہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مفصل حدیث میں بیان فرمائی ہے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو بلا کر انہیں یہ فریضہ سونپا کہ جہاں جہاں قرآن کریم لکھا ہوا ہے ان کی آیتوں کو تلاش کر کے ان کو ایک مسلسل نسخے کی شکل میں کاغذ کے اوپر لکھ کر ایک مسلسل نسخے کی شکل بناؤ تاکہ وہ ایک مکمل کتابی صورت میں محفوظ ہو جائے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا اس کام کا ہوا۔ بالآخر انہوں نے یہ کارنامہ انجام دینا شروع کیا، اور اس کی جو تفصیل روایات میں آئی ہے وہ یہ تھی کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ خود حافظ قرآن تھے، لہذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے افراد اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو نسخے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھے گئے تھے، حضرت زید ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف کسی ایک طریقے پر بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفے میں درج نہیں فرمائی جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھیں وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھی۔ حضرت زید نے انہیں یکجا فرمایا تاکہ نیا نسخہ ان سے ہی نقل کیا جائے۔ چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہوں وہ حضرت زید کے پاس لے آئے، اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آتا تو وہ 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے، پھر حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو حضرت زید اور حضرت عمر دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے۔
پھر کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک دو قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دی ہو کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعے کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ کرام نے تیار کر رکھے تھے۔ اس طرح یہ قرآن کریم کا پہلا نسخہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں پہلا مکمل نسخہ جو کاغذ پر لکھا ہوا تھا تیار ہوا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا ماخذ اور مرجع بن گیا کہ اگر کبھی کسی شخص کو کسی آیت کے کسی لفظ میں کوئی ذرا بھی شبہ ہو تو وہ اس نسخے کی طرف رجوع کر کے اس کی تصدیق یا توثیق کر سکتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ سلسلہ اسی طرح رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں اسلام بہت سے مختلف ملکوں کی طرف پھیل چکا تھا۔ شام کے بہت سے علاقے فتح ہو چکے تھے، ایران کے بہت سے علاقوں میں اسلام پہنچ چکا تھا، اور وہاں لوگ قرآن کریم اپنے حافظے سے پڑھتے اور پڑھاتے چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ اگر ان کے سامنے کوئی تحریری نسخہ نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان قرآن کریم کے بارے میں کوئی اختلافات پیدا ہونے لگے، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ جس طرح ایک نسخہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا، ویسے ہی 7 نسخے تیار کر کے عالم اسلام کے مختلف خطوں میں بھیج دیے جائیں، جو ہر خطے کے اندر ایک مرجع اور باخذ کی حیثیت اختیار کریں، اور لوگ اگر کہیں کسی قرآن کے کسی لفظ کے پڑھنے میں کوئی تنازع ہو یا کوئی اختلاف ہو تو لوگ اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ بلایا اور فرمایا کہ اب وہی کام جو آپ نے حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں کیا تھا، اب اسی قسم کا ایک کام یہ ہے کہ آپ 7 ایسے نسخے تیار کریں جس میں سارا قرآن کریم جمع ہو، اور اس میں اس کے جو مختلف پڑھنے کے طریقے ہیں ان سب میں یکسانیت پیدا کر دی جائے، تحریر کے طریقوں میں بھی یکسانیت پیدا کر دی جائے۔ یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی شخص نے قرآن کی کوئی آیت کسی ایک رسم الخط میں لکھی، کسی نے دوسرے رسم الخط میں لکھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب صرف ایک رسم الخط میں قرآن کریم لکھا جائے گا، اور وہ جو قریش کا رسم الخط ہے۔ چنانچہ اس رسم الخط کے مطابق 7 نسخے تیار کیے گئے، اور 7 نسخوں کو عالم اسلام کے مختلف خطوں کے اندر بھیج دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک مکہ مکرمہ میں، ایک شام میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، ایک بصرہ میں اور ایک کوفہ میں بھیج دیا گیا تھا، اور ایک نسخہ مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ اس طرح یہ 7 نسخے مختلف دنیا کے حصوں میں پہنچے، اور پھر وہاں سے رفتہ رفتہ نقل ہو کر پھر ساری دنیا کے اندر پھیلے۔ اور یہ بات ایک مرتبہ پھر واضح کر دینی ضروری ہے کہ یہ نسخے تو در حقیقت ایک مزید توثیق اور تائید کے لیے تیار کیے گئے تھے، ورنہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کا سلسلہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے چلا آتا تھا، حضرات صحابہ کرام میں بھی جاری رہا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے پورا قرآن حفظ کر لیتے تھے، اور اس بات کا کوئی احتمال بھی باقی نہیں تھا کہ قرآن کریم کے اندر کوئی معاذ اللہ ادنا تبدیلی بھی ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے
کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ان سب کا تقریباً معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کی رسالت کا دائرہ کار کسی خاص زمانے کی حد تک محدود تھا۔ لہذا ان پر جو کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے وہ خود انہی کے عہد مبارک کے لیے تھے، اور اس کے بعد ان کی احکام دوسری امتوں پر نافذ العمل نہیں رہنے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کی یا صحیفوں کی مکمل حفاظت کا کوئی خدائی انتظام نہیں فرمایا۔ چنانچہ وہ کتابیں جس طرح نازل ہوئی تھیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بعین ہی اسی شکل میں محفوظ ہیں یا محفوظ رہیں گی۔ ان میں بہت سی تحریفات ہوتی رہی ہیں، بہت سی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، تغیرات آتے رہے ہیں، اور اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو چیز آج تورات کے نام سے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے یا زبور کے نام سے پیش کی جاتی ہے یا انجیل کے نام سے پیش کی جاتی ہے وہ لفظ بلفظ بعین ہی وہی کتابیں ہیں جو ان حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر نازل ہوئی تھیں۔ لیکن حضور اقدس نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک زمانے کے لیے رسول نہیں بنایا، بلکہ آپ چونکہ تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے آخر میں تشریف لائے تو آپ کی رسالت کا دائرہ پوری دنیا کے لیے ہے اور آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہے۔ قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں، جتنی قرنیں آنی ہیں، جتنے زمانے آنے ہیں، وہ سارے کے سارے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ اس بات کو صاف صاف قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر یعنی خوشخبری سنانے والا یا آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آپ کی رسالت چونکہ عام تھی تمام خطوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے، اسی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کتاب بھی وہ عطا فرمائی جو قیامت تک اپنی اصل شکل و صورت میں اس طرح باقی رہے گی کہ اس میں کسی بھی لفظ کی ادنا تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ قرآن کریم نے اس لیے صاف صاف فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی یہ قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کو مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ تحریری شکل میں جو کچھ کارروائیاں کی گئیں ان کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے ہوئی۔ صدیق اکبر کے زمانے میں ایک مکمل نسخہ تیار ہوا، حضرت عثمان نے 7 نسخے اس کے ساری دنیا میں بھیجے، لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل حفاظت لوگوں کے حافظوں کے ذریعے اس طرح کی جا رہی تھی کہ بے شمار حفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی موجود رہے، اور یہ مسلمانوں کا ایک بہت محترم علم ہو گیا کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرائیں۔ چنانچہ کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں رہا جس میں قرآن کریم کو یاد رکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود نہ ہوں۔ اور الحمدللہ یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ دشمنان اسلام قرآن کریم کے لکھے ہوئے نسخے تمام کے تمام بالفرض جلانے یا ختم کرنے پر قادر ہو جائیں تو بھی قرآن کریم کو ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں،
کیونکہ ایک بچہ بھی کھڑے ہو کر پورا قرآن لکھوا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام فرمایا۔ جب قرآن کریم کے نسخے لوگوں کے پاس پہنچے اور قرآن کریم اپنی تحریری شکل میں لوگوں کے گھروں میں محفوظ ہوا، تو جو لوگ حافظ نہیں تھے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کو دیکھ کر تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کریم کو جس طرح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی بذات خود ایک عبادت ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ہر حرف، ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ لہذا صحابہ کرام ہی کے دور سے مسلمانوں میں یہ معمول چلا آتا رہا ہے کہ مسلمان صبح کو کسی اور کام میں لگنے سے پہلے قرآن کریم کی کچھ تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت کی یہ مقدار شروع میں صحابہ و تابعین کے زمانے میں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ان حضرات نے تقریباً قرآن کریم کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے یہ پروگرام بنایا تھا، اور یہ بلکہ معمول بنایا تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لیں۔ چنانچہ اس لحاظ سے انہوں نے قرآن کریم کو 7 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے ہر حصہ ایک حزب یا ایک منزل کہلاتا ہے۔ آپ حضرات اگر ہمارے قرآن کریم کے چھپے ہوئے نسخوں کو دیکھیں تو جگہ جگہ اس میں حزب لکھا ہوا نظر آئے گا، اور یہ 7 حزب ہے۔ مثلا پہلا حزب جو ہے وہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ انعام پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حزب ہے، یعنی 7 تقریباً پارے ہیں، یا 6 یا 7 پارے ہیں، اور اس طرح 7 احزاب یعنی 7 حزب پڑھ لینے سے ہر روز اگر ایک حزب پڑھا جائے تو ایک ہفتے میں قرآن کریم ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے ان کو احزاب یا منزلوں کی شکل میں تعبیر کیا گیا، اور قرآن کریم کے مختلف نسخوں میں یہ اسی طرح لکھا ہوا بھی موجود ہے۔ ایک اور تقسیم قرآن کریم کی اس طرح ہوئی کہ اس کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور ہر حصے کو ایک جز یا ایک پارہ کہا جاتا ہے۔ یہ کام کس زمانے میں ہوا اس کی کوئی قابل اعتماد شہادت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن شروع سے یہ 30 پارے چلے آتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے نسخے تیار کرا کر مختلف جگہوں پر بھیجے تو شاید انہوں نے تحریر کی سہولت کے لیے اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا ہو، اور ہر پارہ ایک جز قرار پایا ہو۔ شاید اس وقت سے یہ 30 پارے چلے آتے ہو، لیکن کوئی بہت زیادہ مستند اور قابل اعتماد شہادت یہ نہیں ہے کہ یہ کب سے ہوا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ پارے جو ہیں یہ کسی مضمون کے حساب سے نہیں بنائے گئے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی ادھوری بات پر پارہ ختم ہو جاتا ہے اور نیا پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات کا ایک حصہ پچھلے پارے میں ہے اور دوسرا حصہ دوسرے پارے میں ہے، جیسے کہ مثلا سبحان الذی اسریٰ والا پارہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ ابھی واقعہ ادھورا ہی تھا کہ اسی میں دوسرا پارہ قال رب اقل لک شروع ہو گیا۔ تو اس طرح بھی بعض پارے شروع ہوئے ہیں، لہذا یہ تقسیم معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، مضمون کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ 30 مساوی حصے بنا دیے گئے ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بات فرمائی ہے، اور قرین قیاس بھی ہے، کہ شاید مکتبوں میں بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے یہ تقسیم کی گئی تھی، تاکہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک مساوی مقدار
اچھی طرح پڑھ سکیں، اس کو ہضم کر سکیں، پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھیں۔ ان کو پارے کہا جاتا ہے۔ ہمارے بر صغیر کے نسخوں میں ایک اور علامت ہے جو آج تک قرآن کریم پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو رکوع کہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جہاں رکوع ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں حاشیے کے اوپر عین کی علامت لگی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی تحقیق کے باوجود یہ بات پورے مستند طریقے پر معلوم نہیں ہو سکی کہ رکوع کی ابتدا کس نے کی، کس دور میں کی، کس زمانے میں یہ رکوع لگائے گئے، لیکن یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ اس علامت کا مقصد یہ ہے کہ آیات کی ایسی متوسط مقدار متعین کر دی جائے جو ایک رکعت پہ پڑھی جا سکے، اس لیے اس کو رکوع کہتے ہیں، اور اس جگہ جا کر رکوع کیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے حساب لگا کر بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی تراویح کے اندر روزانہ ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھے، گویا تراویح کی 20 رکعتوں میں 20 رکعت کی تلاوت کرے، تو اس طرح روزانہ اگر اس طرح اس معمول کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو 27ویں شب میں اس کا قرآن کریم ختم ہو سکتا ہے۔ ایک اور کام جو قرآن کریم کی تلاوت کو آسان کرنے کے لیے کیا گیا وہ رموز اوقاف کہلاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں جو جملے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر اس کے اندر کسی ایک جگہ پر آدمی ٹھہر جائے حالانکہ وہ ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو تو اس صورت میں اس کے معنی میں خاصی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ بہت ہی خطرناک حد تک غلط معنی دے دیتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے رموز اوقاف مقرر کیا ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان سے پوری طرح واقف نہیں ہے، کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو کہاں پر ان کو چاہیے کہ وقف کریں، کہاں چاہیے کہ وقف نہ کریں، کس جگہ وقف کرنا ضروری ہے، کس جگہ وقف نہ کرنا ضروری ہے، کس جگہ وقف کرنا مناسب ہے، کس جگہ وقف کرنا جائز ہے، اور وقف کرنے سے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ علامتیں لگائی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے لگائی ہے، اور ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں طا لکھی ہوئی ہے، کہیں جیم لکھا ہوا ہے، کہیں زا لکھا ہوا ہے، کہیں صاد لکھا ہوا ہے، کہیں میم لکھا ہوا ہے، کہیں لا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ مختلف علامتیں ہیں۔ جہاں طا ہے تو یہ وقف مطلق کہلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بات پوری ہو گئی ہے، اس لیے یہاں وقف کر لینا بہتر ہے۔ جہاں جیم لکھا ہوا ہے یہ وقف جائز کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا جائز ہے، یعنی اگر نہ کریں تو بھی درست ہے اور اگر کر لیں تو بھی جائز ہے۔ جہاں زا لکھا ہوا ہے یہ وقف مجوز کا مخفف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کرنا درست تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ وقف کرنا اگر کوئی کرے تو معنی میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوگی، لیکن جو کلام کی سلاست کے لحاظ سے بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ جہاں صاد لکھا ہے تو یہ وقف مرخص کا مخفف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ بات تو پوری نہیں ہوئی لیکن جملہ چونکہ لمبا ہو گیا ہے اس لیے سانس لینے کی خاطر دوسرے مقامات کے بجائے یہاں وقف کرنا چاہیے۔ کہیں میم لکھا ہوتا ہے تو یہ وقف لازم کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف نہ کیا جائے تو آیت کے معنی میں بڑی فحش غلطی کا امکان ہے، لہذا یہاں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض حضرات اسے وقف واجب بھی کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے وقف نہ کرنے سے گناہ ہوگا، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ تمام اوقاف میں اس جگہ وقف کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وقف نہ کرنے سے معنی میں غلطی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ بعض جگہ لا لکھا ہوتا ہے، یہ لا تقف کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرو، لیکن اس کا منصب یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں وقف کر دیا جائے
تو کوئی گناہ ہو جائے گا یا یہاں وقف کرنا ناجائز ہے، بلکہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس کے بعد والے لفظ سے ابتدا کرنا بھی جائز ہے۔ لہذا اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کیا جائے تو بہتر ہے کہ اسے دوبارہ لوٹا کر پڑھا جائے، اگلے لفظ سے ابتدا کرنا اچھا نہیں۔ بعض جگہ میم اور عین لکھا ہوتا ہے مع، یہ معانقے کا مخفف ہے، اور یہ علامت اس جگہ لکھی جاتی ہے جہاں ایک ہی آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہوں۔ ایک مطلب کے مطابق وقف ایک جگہ ہوگا اور دوسرے مطلب کے مطابق دوسری جگہ، لہذا ان میں سے کسی ایک جگہ وقف کرنا چاہیے، اور ایک جگہ وقف کرنے کے بعد پھر دوسری جگہ وقف کرنا اچھا نہیں۔ مثلا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اگر کسی شخص نے توراۃ پر وقف کیا ہے تو الانجیل پر وقف درست نہیں، اور اگر الانجیل پر وقف کرنا ہے تو التوراۃ پر وقف درست نہیں۔ ہاں دونوں جگہ وقف نہ کریں تو یہ درست ہے۔ اس کا ایک نام مقابلہ بھی ہے، اور اس کی سب سے پہلے نشاندہی امام ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ بعض جگہ سکتہ لکھا ہوتا ہے، یہ سکتہ علامت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ رکنا چاہیے لیکن اس طرح کہ سانس نہ ٹوٹے۔ یہاں عموماً یہ علامت اس جگہ لگائی جاتی ہے کہ جہاں اگر سانس توڑ دیا جائے اور سانس بھی ملا، یا سانس نہ توڑا جائے، ملا کر پڑھا جائے تو معنی میں غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور جہاں وقفہ لکھا ہوتا ہے وہ سکتے سے زیادہ لمبا سانس روکنے کی وہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے وقفہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ ہیں چند اہم رموز اوقاف جو قرآن کریم کے نسخوں میں پائے جاتے ہیں، اور خاص طور سے ان نسخوں میں جو ہمارے بر صغیر میں پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں رائج ہیں۔ ان کا سمجھ لینا قرآن کریم کی صحیح تلاوت میں مددگار ہوتا ہے۔ اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور تفسیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہم سب کے لیے نافع اور مفید بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو پھٹکے ہوئے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اور
اس کی 7 آیتوں کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، اور اس وقت بھی ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا آغاز کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ ان دونوں فقروں کا پڑھنا تلاوت کے لیے ایک سنت ہے۔ ان میں سے جو پہلا فقرہ ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ خود قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے۔ دوسری طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو قرآن کریم کی آیت تو نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کی تعمیل میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب آپ قرآن پڑھیں تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں ہر قرأت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تعلیم اس لیے دی گئی ہے تاکہ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو اور صحیح طریقے پر ہو، اس کے آداب کے ساتھ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان دل میں کوئی ایسی باتیں ڈالے یا کسی ایسے کام پر آمادہ کرے جو قرآن کریم کی تلاوت کے ادب اور قرآن کریم کی حرمت کے منافی ہوں اور قرآن کریم کے صحیح مفہوم کو سمجھنے میں دشواری پیدا کرے۔ اس لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا کرو۔ یہاں یہ بات بھی بیان کر دینا مناسب ہے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جملہ یہ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھنے کے لیے سنت قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے کسی مقام پر ایسا پڑھنا سنت نہیں، جیسے بعض لوگ تقریر کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تقریر شروع کرتے ہیں، تو یہ سنت نہیں، اگرچہ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی تقریر سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان رجیم سے تو اس میں کوئی مذاکرے کی بات نہیں، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ سنت ہے صرف قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، اور ایک اور موقع پر بھی سنت ہے، بلکہ اس کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی وقت شیطان تمہیں کوئی کچوکا لگائے تو بھی اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان رجیم سے۔ شیطان کچوکا کیا لگائے، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ غصہ بہت زیادہ آ گیا اور غصے کی حالت میں انسان بعض اوقات اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو کسی ایسے کام پر آمادہ کر دیتا ہے جو بعد میں پشیمانی کا، شرمندگی کا موجب ہوتا ہے، مناسب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں شیطان کوئی کچوکا لگائے، غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یہ کہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے اس غصے کی حالت میں کسی ایسے کام پر آمادہ کر دے جو ناجائز ہو، ناحق ہو، کسی کے ساتھ زیادتی پر مشتمل ہو، یا میری زبان سے کوئی ایسے کلمات نکل جائیں جو نامناسب ہیں۔ یہ اس سے پناہ مانگنے کے لیے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اگر کبھی کسی گناہ کا خیال آئے، دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں گناہ کا ارتکاب کر لوں، اعوذ باللہ العلی العظیم، تو اس موقع پر بھی یہ شیطان کا کچوکا ہے جو وہ لگا رہا ہے گناہ کی طرف بلانے کے لیے، تو اس موقع پر بھی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا قرآن کریم کی اس آیت کی تعمیل میں بہتر ہے۔ تو یہ دو مواقع ہیں جہاں پر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا یا حکم دیا گیا ہے، یا اس کو سنت قرار دیا گیا ہے، یا کم از کم اس کی ترغیب دی گئی ہے، ایک تلاوت شروع کرتے وقت، اور دوسرے اس وقت جب کہ شیطان نے کوئی دل میں ایسی بات ڈالی ہو جو کسی نامناسب کام کی طرف انسان کو لے جا سکتی ہو۔ باقی اور حالات میں مسنون نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی جملہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے تو کوئی ناجائز بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، یہ جس وقت بھی انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے بہتر ہے۔ یہ تو تفصیل تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد دوسرا فقرہ جو تلاوت سے پہلے پڑھا جاتا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باقاعدہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس کو ہر سورت کے شروع میں پچھلی سورت سے ممتاز کرنے کے لیے اس کو نازل کیا گیا تھا، اور یہ ایسی آیت ہے کہ جو قرآن کریم کی ہر سورت کے شروع میں آپ کو لکھی نظر آئے گی، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ میں نہیں لکھی ہوئی ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو سورہ توبہ کی شروع میں کی جائے گی، لیکن اور ساری سورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ اور مسنون بھی یہ ہے کہ جب آدمی تلاوت کر رہا ہو، ایک سورت ختم ہو تو دوسرے سورت کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ پہلے تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام اور شریعت نے کن مواقع پر اس کو کہنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، جس کا ترجمہ ہم نے یوں کیا کہ جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ تو اللہ کے نام سے، اور ایک اس کا متعلق محذوف ہے جس کے معنی یہ ہے کہ میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، اس لیے ہم نے ترجمے میں کہا شروع اللہ کے نام، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کا رواج تو بہت پہلے سے تھا، اور قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی کام شروع کرتے یا کوئی بات کہنا شروع کرتے یا کوئی تحریر لکھواتے تو بسمک اللہم کہہ کر لکھوایا کرتے تھے، جس کے معنی ہے اللہ آپ کے نام سے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے اس کے بجائے یہی جملہ اختیار فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی سے ہر کام کو آغاز کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام گرامی ہے، اور پھر اس کی دو صفتیں بیان فرمائی گئی ہیں، الرحمن الرحیم۔ دونوں لفظ رحم سے نکلے ہیں، رحمت سے نکلے ہیں، جس کے معنی ہے رحمان کے معنی بہت رحمت کرنے والا، اور رحیم کے معنی بھی بہت رحم کرنے والا۔
بظاہر تو یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں اور ایک ہی جیسے ان کے معنی ہیں، لیکن علماء لغت نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان دونوں میں ایک اہم فرق ہے۔ رحمان بھی بہت مہربان کو کہیں گے، بہت رحم کرنے والے کو کہیں گے، رحیم بھی بہت رحم کرنے والے کو کہیں گے، لیکن اس بہت کی کیفیت میں فرق ہے۔ رحمان اس ذات کو کہا جائے گا کہ جس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہو، اس میں وسعت زیادہ ہو، جس کو آپ آج کل کی انگریزی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ جو زیادہ ایکسٹینسو ہو، جس کی وسعت زیادہ ہو، زیادہ لوگوں تک اس کی رحمت پہنچنے والی ہو، اس کو رحمان۔ اور رحیم کے معنی یہ ہے کہ جس کی رحمت میں گہرائی زیادہ ہو، کہ رحمت جس پر بھی ہو مکمل طور پر ہو، جس کو اگر آج کی آپ عام فہم اصطلاح میں کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی رحمت انٹینسو زیادہ ہو، تو اس میں رحمان کے اندر وسعت ہے اور رحیم کے اندر گہرائی ہے اور مکمل ہونے کا مفہوم ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ ایک طرف تو رحمان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب پر ہے، یہاں تک کہ دنیا کے اندر اس کی رحمت صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں، غیر مسلموں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، کائنات کی ہر چیز پر ہے، درختوں پر بھی ہے، جمادات پر بھی ہے، نباتات پر بھی ہے۔ تو رحمت اس کی ساری کائنات کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس لیے رحمان کا ترجمہ ہم نے یہ کیا جو سب پر مہربان ہے، یعنی اس کی رحمت سب کو شامل ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، وسعت رکھتی ہے، بہت ایکسٹینسو ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ کہ رحمت کامل ہے، مکمل ہے، انٹینسو ہے، اس میں گہرائی ہے، جس پر بھی ہے وہ تکمیل کے ساتھ ہے، پورے طور پر ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ بہت مہربان سے کیا۔ تو اب آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، سب پر مہربان رحمان اور بہت مہربان رحیم۔ ایک فرق تو ان دونوں میں یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رحمان کا جو لفظ ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی فرد کو رحمان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، یہ وسعت کا اس میں اشارہ ہے۔ تو وسیع رحمت کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی فرد دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی رحمت یا اس کا رحم کائنات کی ہر چیز کو شامل ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس کی رحمت پوری کائنات کو شامل ہوتی ہے، پوری کائنات کے اوپر وسعت رکھتی ہے۔ لہذا رحمان کا لفظ کسی اور کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کو رحمان کہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس لفظ کا خصوصی امتیاز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو الرحمن کہنا جائز نہیں۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو یہ غلط رواج پڑ گیا ہے کہ کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو ایبریویٹ کر کے، اس کو مخفف کر کے رحمان صاحب کہتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ رحمان کا لفظ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، لہذا اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو پورا نام عبد الرحمن لینا ہی چاہیے۔ صرف رحمان کہہ کر اس کو خطاب کرنا یا اس کا حوالہ دینا یہ درست نہیں،
اور اندیشہ ہے کہ اللہ بچائے غیر ارادی طور پر یہ انسان کو شرک کے قریب نہ لے جائے، لہذا اس سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ رحیم کا لفظ البتہ اس معاملے میں رحمان سے مختلف ہے۔ رحیم کے معنی ہوتا ہے جس کی رحمت مکمل ہو، پوری ہو، تو یہ وصف چونکہ کسی انسان میں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو انسان جب کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے تو مکمل رحم کا معاملہ کرے، لہذا رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی دوسرے کسی انسان کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے، اور خود قرآن کریم نے کیا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم فرمایا گیا، تو جس سے معلوم ہوا کہ آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ کی رحمت جس پر بھی ہے پوری ہے، تو یہ لفظ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنے کا جواز اس آیت نے پیدا کیا۔ تو وہاں پر ہم یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کسی انسان کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کا صحیح مصداق، حقیقی مصداق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اپنے وسیع معنی میں اس کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ یہ ایک دوسرا فرق ہے جو رحمان الرحیم میں پایا جاتا ہے۔ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ تھا۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ اہم احکام بھی ہیں اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ بھی۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع، یا بعض روایت میں فہو ابتر، جس کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے یا ناتمام ہے۔ چنانچہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، غرض ہر قابل ذکر مشغلے کے شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ بظاہر تو یہ ایک مختصر سا عمل ہے جسے بعض اوقات ایک رسمی سی کارروائی سمجھ کر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کوئی رسم نہیں، بلکہ اس سے ایک بہت بنیادی فکر کی آبیاری مقصود ہے۔ یہ ایک ایسی اہم حقیقت کا اعتراف ہے جس کو پیش نظر رکھنے سے زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں انسان کا پورا نقطہ نظر اور معاملات طے کرنے کے لیے اس کی پوری اپروچ ہی بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ انسان کو اپنی عملی زندگی میں اسباب کے اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن نہ تو یہ اسباب خود بخود وجود میں آ گئے ہیں اور نہ ان اسباب میں بذات خود کوئی کارنامہ انجام دینے کی طاقت موجود ہے۔ حقیقت میں ان اسباب کو پیدا کرنے والا اور ان میں تاثیر پیدا کر کے ان کے نتیجے میں واقعات کو وجود میں لانے والا کوئی اور ہے۔ ذرا سا غور کیجئے کہ جب ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو بسا اوقات غفلت اور بے دیانی کے عالم میں پی کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایک ظاہر بین انسان زیادہ سے زیادہ اتنا سوچ لیتا ہے کہ اسے پانی کہاں سے حاصل ہوا، کس کنویں سے یا دریا سے یا جھیل سے، اور انسان کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے کائنات کی کتنی قوتیں اس کی خدمت میں لگا رکھی ہیں اور اس کے لیے کیسا عجیب و غریب نظام بنایا ہوا ہے، اس کا دھیان بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا عظیم الشان ذخیرہ سمندروں کی شکل میں محفوظ فرمایا اور اسے سڑنے سے بچانے کے لیے اول تو اسے نمکین بنا دیا ہے اور دوسری طرف
اسے ہر دم اس طرح رواں دواں رکھا ہے کہ اس کی موجیں حرکت اور بےتابی کی علامت بن گئی، اور باوجود کہ اس میں روزانہ ہزارہ جانور مرتے ہیں لیکن یہ پانی کبھی سڑتا نہیں۔ لیکن انسان کے لیے پانی کے اس عظیم الشان ذخیرے سے براہ راست فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ اول تو اس میں پانی کی کڑواہٹ ہی ایسی تھی کہ اسے انسان پی نہیں سکتا تھا، دوسرے اس پانی کا حصول صرف آس پاس بسنے والوں کے لیے ہی ممکن تھا، دور رہنے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف سمندر سے مانسون اٹھا کر اس میں ایک ایسا خودکار پلانٹ نصب کر دیا جس کے ذریعے سمندر کے کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کا حیرت انگیز نظام کسی انسانی محنت یا مالی خرچ کے بغیر مسلسل جاری ہے۔ دوسری طرف اس مانسون کو بادلوں کی شکل دے کر اللہ تعالیٰ نے ایک مفت ایئر کارگو سروس فراہم کر دی ہے جس کے ذریعے یہ سیال پانی ہوا میں تیرتا اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کی مسافت طے کرتا ہے، اور اس کی فضائی پرواز نے دنیا کے ہر خطے کو سمندر کا پانی میٹھا کر کے سپلائی کرنے کی ذمہ داری لے رکھی۔ لیکن نہ تو انسان یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اس پر ہر وقت بادل چھائے رہیں اور بارش برستی رہے، اور نہ اس میں یہ طاقت تھی کہ وہ سال بھر یہ 6 مہینے کا پانی ایک ساتھ اکٹھا کر کے رکھ سکے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و حکمت نے یہ انتظام فرمایا کہ بادلوں کا یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اس کے منجمد ذخیرے برف کی شکل میں محفوظ فرما دیے۔ پانی کا یہ دل فریب کولڈ سٹوریج پہاڑوں کی چوٹیوں پر دلاویز نظارے تو فراہم کرتا ہی ہے، لیکن اس کا اصل کام ہماری پیاس بجھانے کا انتظام ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ ذرا غور تو کرو کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے؟ ہم ہیں اس کو بادلوں سے اتارنے والے۔ پھر انسان کو یہ تکلیف بھی نہیں دی گئی کہ وہ اس برفستان میں خود جا کر اپنی ضرورت پوری کرے، بلکہ اسے سورج کی گرمی سے پگھلا کر دریا اور پہاڑی نالے بنا دیے گئے، اور اس کے علاوہ پانی کے سوتوں کے ذریعے زمین کے کونے کونے میں ایسی پائپ لائن بچھا دی گئی ہے کہ انسان جہاں سے زمین کھودے وہیں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ سمندر سے پانی اٹھا کر اسے پہاڑوں پر محفوظ کرنے اور پھر زمین دوز پائپ لائن کے ذریعے دنیا کے چپے چپے تک اسے پہنچانے کے عظیم الشان سلسلے میں کہیں بھی کسی انسانی عمل یا اس کی فکر و کاوش اور منصوبہ بندی کا کوئی دخل نہیں۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ان بہتے ہوئے دریاؤں یا زمین میں پوشیدہ سوتوں سے اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل کر لے۔ اگرچہ یہ کام پانی کی سپلائی کے مذکورہ بالا قدرتی اور آفاقی نظام کے مقابلے میں نہایت محدود اور مختصر کام ہے، لیکن اس محدود سے کام کی انجام دہی میں بھی انسان بڑی مشقت اٹھاتا، بہت روپیہ خرچ کرتا اور کائنات کے دوسرے وسائل سے کام لیتا ہے۔ پانی کا ہر وہ گھونٹ جو ہم ایک لمحے میں اپنے حلق سے اتار لیتے ہیں، آب رسانی کے سارے طویل عمل سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے، جس میں سمندر، بادل، پہاڑ، آفتاب، ہوائیں، ندی نالے، زمین اور اس میں پوشیدہ خزانے، اس پر چلتے ہوئے جانور اور بالآخر انسان اور اس کے بنائے ہوئے آلات سب اپنا اپنا کردار ادا کر چکے ہوتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، یا کم از کم بسم اللہ ہی کہہ دو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر پانی پینا شروع کرو، تو در حقیقت اس کا مقصد یہی ہے کہ پانی کی اس نعمت کے استعمال سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان عظیم کو یاد کرو جس سے تمہارے ہونٹوں تک پانی کے یہ گھونٹ پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ اس پانی کے حصول کے لیے تم نے چند ظاہری اسباب ضرور اپنے عمل اور اپنی محنت سے اختیار کیے،
لیکن ان ظاہری اسباب کی رسائی ایک خاص حد سے آگے نہیں تھی. اس حد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وہ محیر العقول نظام کام کر رہا ہے جو انسان کے عمل ہی نہیں اس کی سوچ اور تصور کی پرواز سے بھی بالاتر ہے. پھر ایک عام آدمی کو اس سے زیادہ کسی بات سے سروکار نہیں ہوتا کہ اسے پیاس لگی تھی جسے اس نے گلاس پانی پی کر تسکین دے دی، لیکن یہ پانی حلق سے اتر کر کہاں جا رہا ہے اور اس کے جسم کی کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے، اس کی طرف عام طور سے کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا. ذرا غور سے کام لیں تو در حقیقت ہماری جسمانی مشینری کے ایک ایک پرزے کو پانی کی ضرورت تھی، جس کے بغیر یہ مشینری کام نہیں کر سکتی تھی. لیکن چونکہ عام انسان یہ بھی پتہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے جسم میں کب پانی کی مطلوبہ مقدار کم ہو گئی ہے، اس لیے قدرت خداوندی نے اسے پیاس کی شکل میں ایک عام فہم میٹر عطا کر دیا، جو ہر عالم و جاہل، شہری اور دیہاتی، یہاں تک کہ ناسمجھ بچے کو بھی خود بخود یہ بتا دیتا ہے کہ اسے پانی کی ضرورت ہے. وہ اسے صرف اپنے ہونٹ اور حلق کی ضرورت سمجھتا ہے اور انہی دو چیزوں کو تر کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ پیاس بجھ گئی. لیکن در حقیقت پانی کا اصل فائدہ اس سے کہیں آگے ہے. وہ صرف ہونٹ اور حلق کی ہی نہیں بلکہ پورے جسم کی مانگ تھی. وہ حلق سے گزر کر جسم کے ہر اس حصے کو سیراب کرتا ہے جسے اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے اس کی ضرورت تھی، اور اس طرح جسم کی اندرونی پائپ لائن کے ذریعے وہ پانی سر سے لے کر پاؤں تک ضرورت کی تمام جگہوں تک پہنچایا جاتا ہے. اور پھر جتنے پانی کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے اتنا جسم میں باقی رہتا ہے، اور باقی حصہ جسم کی دھلائی کرنے کے بعد اپنے ساتھ مضر اجزاء کو بہا کر دوبارہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے. مشہور ہے کہ ہارون رشید ایک مرتبہ پانی پینے کے لیے گلاس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. وہ اس گلاس کو ہونٹوں تک لے جانے لگے تو قریب ہی بیٹھے ہوئے بہلول مجذوب نے ان سے کہا کہ امیر المومنین ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے. ہارون رشید رک گئے تو بہلول نے کہا ذرا بتائیے کہ اگر شدید پیاس کے وقت آپ کو یہ پانی نہ ملے تو آپ اسے حاصل کرنے کے لیے کتنی دولت خرچ کر دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ ساری دولت. بہلول نے کہا اچھا اب پانی پی لیجئے. جب وہ پی کر فارغ ہوئے تو بہلول نے پھر پوچھا کہ امیر المومنین ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ جتنا پانی آپ دن بھر میں پیتے ہیں اگر وہ سارے کا سارا جسم کے اندر ہی رہ جائے اور باہر نہ نکل سکے تو اسے باہر نکالنے کے لیے یعنی پیشاب کرنے کے لیے آپ کتنی دولت خرچ کر دیں گے؟ ہارون نے پھر کہا کہ ساری دولت. اس پر بہلول نے کہا کہ آپ کی ساری دولت ایک گلاس پانی کو جسم میں داخل کرنے اور اسے باہر نکالنے کی قیمت بھی نہیں ہے. کہنے کو تو یہ ایک لطیفہ ہے، لیکن واقعتاً یہ ایک ایسی سامنے کی حقیقت ہے جو بدیہی ہونے کے باوجود ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے. یہ تو ایک پانی کی مثال تھی. روٹی کے نوالے کو لے لیجئے جو ایک لمحے میں آپ حلق سے اتار لیتے ہیں. ایک ظاہر بھی نکاح صرف حد تک جاتی ہے کہ ہم نے اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے بازار سے آٹا خریدا اور اسے روٹی تیار کر لی، لیکن بازار تک اس آٹے کو پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی طاقتیں سرگرم رہیں اس کی طرف عموماً نگاہ نہیں جاتی. انسان کا کام اتنا ہی تو تھا کہ وہ زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈال دے، لیکن کون ہے جس نے اس چھوٹے سے بیج میں ایسا پروسیسنگ پلانٹ لگایا ہوا ہے کہ اس میں سے کوپل پھوٹ نکلی؟ کون ہے جس نے مٹی کے دبیز تہوں میں اس کوپل کی پرورش کی اور اسے یہ قوت عطا کی کہ وہ اپنے منحنی جسم کی لچکدار نوک سے زمین کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہو اور ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی میں تبدیل ہو جائے؟ پھر کون ہے جس نے اس پر چاند سورج کی کرنیں بکھیری، اسے لہراتی ہوئی ہواؤں کا گہوارہ فراہم کیا، اس پر بادلوں کا شامیانہ تان دیا اور اس کو جھلسنے سے بچایا اور اس پر رحمت کا مے برسا کر اس کی نشو و نما کی رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ ایک ایک کھیت میں سینکڑوں خوشے اور ایک ایک خوشے میں سینکڑوں دانے وجود میں آ گئے. قرآن کریم اسی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون.
ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو کچھ تم زمین کو گاہ کر اس میں ڈال دیتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ لہذا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو، تو اس کا مقصد اسی حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اس نوالے کا حصول صرف تمہاری قوت بازو کا کرشمہ نہیں، بلکہ یہ اس دینے والے کی دین ہے جس نے اسے تم تک پہنچانے کے لیے کائنات کی عظیم طاقتوں کو تمہارے لیے رام کر دیا ہے۔ لہذا اس نوالے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس دینے والے کو فراموش نہ کرو۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ عطا اس کی ہر مخلوق کے لیے عام ہے، کھانا اور پانی جانوروں کو بھی ملتا ہے، لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بخشا ہے اس میں اور بے شعور جانور میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے کہ یہ باشعور مخلوق ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے وقت غفلت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے حقیقی محسن کو یاد کر لیا کرے۔ یہ یاد کرنا ہی در حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ایک اہم بنیادی مقصد ہے جو ہر کام کے شروع میں پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اور پھر اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آدمی کوئی کام اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے تو دوسری طرف وہ اپنے اس کام کی تکمیل کو اور اس کے انجام کو اپنے اللہ کے سپرد کر رہا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، اللہ بھی کون؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس ذات کے سپرد اس کام کو کر رہا ہوں جو بڑی رحمت والی ہے، جس کی رحمت وسیع بھی ہے، جس کی رحمت بہت گہری بھی ہے۔ میں اس کے سپرد کر رہا ہوں تاکہ میرے اس کام کو وہی اپنے فضل و کرم سے تکمیل تک بھی پہنچائے اور اس کا اصل مقصد بھی مجھے حاصل ہو۔ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح رجوع کر کے کوئی کام شروع کرتا ہے تو اول تو اس کام میں انشاءاللہ برکت ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اس عمل سے بندے کے اندر ایک عاجزی، درماندگی اور اپنے تواضع کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ بار بار اللہ تعالیٰ کے نام کا حوالہ دیتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے دل میں یہ شعور جڑ پکڑ لیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خالق اور مالک بن کر نہیں آیا بلکہ مخلوق اور اپنے مالک کا بندہ بن کر آیا ہے۔ یہ بندگی کا احساس اس کے دل میں تواضع، عاجزی، ہمدردی اور غمگساری پیدا کرتا ہے، اور فرعونیت، تکبر اور رعونت کے رذیل جذبات سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کا جو ایک سبق دیا گیا ہے یہ اپنے پیچھے حکمتوں کا ایک جہان رکھتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی کتاب مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر کے اس بات کا سبق دے دیا کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آغاز کر رہے ہیں جبکہ ہم ہر قسم کی حاجت سے بے نیاز ہیں، تو یہ تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے کاموں کو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو۔